دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے دنیا کے لیے سب سے بڑا قدم اٹھایا۔ ایک ایسی عورت جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کا پہلا سفر شروع کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وقت تھا جب مکہ میں اندھیرے چھائے ہوئے تھے، لوگ بتوں کو پوجتے اور سچے انسان کو پاگل کہا جاتا۔ اسی شہر میں ایک بے پناہ دولت مند اور عظیم کردار والی عورت رہتی تھی، خدیجہ بنت خوالد۔ مگر دوستو، یہ دولت ان کے لیے سب کچھ نہیں تھی۔ ان کے دل میں سچ کی تلاش تھی، اور یہ تلاش انہیں ایک ایسے جوان تک لے گئی جن کا نام تھا محمد ابن عبداللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے میں بھیجا تو انہوں نے کچھ عجیب دیکھا۔ وہ انسان جہاں جاتا ایمانداری، سچائی اور حیا اس کے ساتھ ہوتی، نہ جھوٹ نہ دھوکہ۔ تب ان کے دل میں خیال آیا، یہ شخص عام نہیں ہے۔ پھر دوستو ایک دن ایسا آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، چہرہ اداس، ہاتھ لرزتے ہوئے، اور کہہ رہے تھے، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ یہ وہی لمحہ تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور سوچو سب سے پہلے جو ان پر ایمان لائی وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ غریب کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ آج بھی دل ہلا دیتے ہیں۔ یہ پہلی مسلمان عورت تھی، پہلی محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کی سب سے پہلی سپورٹ سسٹم۔ پھر آنے والے سالوں میں جب مکہ کے لوگ اسلام کا نام سن کر غصہ کرتے، جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور 3 سال تک انہیں شب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کسی شکوہ کے اپنی ساری دولت ان پر لوٹا دی۔ کھانا ختم ہو گیا، پانی مشکل سے ملتا، لیکن ان کا جذبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سوچو دوستو، وہ عورت جو مکہ کی سب سے امیر تھی، اب خود پتوں اور پانی پر گزارا کر رہی تھی، لیکن شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے اور کہتے، خدیجہ، تم نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب دنیا میرے خلاف تھی۔ ایک ایسی محبت جو صرف دنیا نہیں آخرت تک چلی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہوا، اور اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال کہا، کیونکہ انہیں صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اپنا سب سے بڑا سہارا کھو دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد اکثر ان کا ذکر کیا کرتے، ان کی سہیلیوں کے گھر کھانا بھجواتے، اور جب بھی کوئی چیز دیکھتے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے۔ ایک دفعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اب تک ان کا ذکر کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، خدیجہ جیسی کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ پر ایمان لایا جب لوگوں نے جھٹلایا، اور اپنی دولت سے میرا ساتھ دیا جب سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ اس ایمان، محبت اور قربانی کی مثال ہے جو ہر مسلمان کے دل میں زندہ رہنی چاہیے۔ آج جب ہم اسلام کی روشنی میں جیتے ہیں تو یاد رکھو، اس روشنی کا پہلا دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اسلام کا پہلا قدم اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کی کہانی ان لوگوں سے بنی ہے جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ دوست جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور روشن شخصیت کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ's پوائنٹ آف ویو، میں ہوں طلحہ جرار، اور یہ تھی کہانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ حافظ۔